السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہو۔ ناظرین کرام، ایک اہم خبر کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ایسی خبر جو مسلمانان بھارت اور بالخصوص وابستگان جمعیت علماء کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ سماعت فرمائیں۔ مولانا محمود مدنی ہندوستان کے سب سے بااثر عالم دین کی فہرست میں شامل۔ اردن کی نامور ریسرچ تنظیم RISSC نے تازہ فہرست برائے 2022 جاری کی ہے، جس میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر اور معروف مذہبی رہنما مولانا سید محمود مدنی کو لگاتار 13ویں مرتبہ دنیا کی 50 بااثر مسلم شخصیات میں شامل کیا ہے۔ وہ اس فہرست میں بھارت کے سب سے بااثر عالم اور مذہبی و سماجی رہنما منتخب ہوئے ہیں۔ وہ ہندوستان کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں۔ 500 افراد پر مشتمل اس فہرست میں دنیا بھر سے مختلف شعبہ حیات، سیاسیات، سماجیات، تعلیم، اسکالرشپ، سائنس وغیرہ سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات شامل ہیں، مگر ٹاپ 50 میں مولانا سید محمود مدنی اکیلے ہندوستانی ہیں۔ گزشتہ سال مشہور بریلوی عالم دین مفتی اختر رضا خان قادری ازہری اس فہرست میں شامل تھے، مگر اب وہ وفات پا چکے ہیں۔ ریسرچ تنظیم RISS نے مولانا سید محمود مدنی کی عظیم ملی و سماجی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، ساتھ ہی دہشت گردی اور اس کو اسلام سے نفی کرنے کی بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، اور دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلے میں فتویٰ حاصل کر کے ملک بھر میں دہشت گردی مخالف کانفرنسیں کی، جس کا بھارت کے مسلمانوں پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ نیز انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستانی نمائندے کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کو دہشت گردی کا مرکز کہنے کے بعد پاکستان کو کھلا خط لکھ کر مذمت کی اور اس گستاخانہ بیان کا عالمی سطح پر مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ دینی تشخص کے تحفظ کے لیے ہمہ کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی جماعت جمعیت علماء ہند جو 100 سال قبل قائم ہوئی ہے، وہ ماضی میں بھی متحدہ قومیت کی علم بردار رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے متحدہ قومیت کے اس تصور کو زندہ رکھا ہے، اور اس طاقت کے ذریعے وطن میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے وہ مستقل کوشاں ہیں۔